الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم حضرات، آج ہم اہل حق، اہل سنت والجماعت کے دفاع کے سلسلے میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بد تہذیبی، گالم گلوچ، نام بگاڑنا اور اخلاقیات کا جنازہ یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا وتیرہ بلکہ خود اعلیٰ حضرت کا شیوا تھا، جن کی کتابیں خود ان کے شاگردوں کے بقول آدھے سے زیادہ گالیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہمارا فریق مخالف جب دلائل پر مبنی گفتگو سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ دیوبندی معاذ اللہ کوا خور ہے، یہ کوا خور ہے۔ اور یہ اعتراض کہاں سے ہوا؟ یہ اعتراض فتاوی رشیدیہ سے ہوا ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ کوا حلال ہے۔ اب ہم ایسے ہی بد اخلاق اور بد تہذیب لوگوں کو الزاماً اور مناظرانہ انداز سے انہی کی زبان میں جواب دیں گے لصاحب الحق مقال کے تحت۔ بد تہذیبی جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے پھر جواب بھی اسی کے مطابق اسی شدت کے ساتھ آئے گا۔ لہٰذا ہم جو گفتگو بھی کریں اب اس پر ہمارے فریق مخالف کو سیخ پانی ہونا چاہیے۔ یہ وہی آئینہ ہے جو خود آپ کو آپ کی زبان میں دکھایا جا رہا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ فقہائے احناف کے ہاں وہ کوا جو صرف دانہ کھاتا ہے بالاتفاق حلال ہے، وہ کوا جو صرف گندگی کھاتا ہے بالاتفاق حرام ہے، اور وہ کوا جو گندگی بھی کھا لیتا ہے جیسے کہیں چوہا وغیرہ مرا ہو اس کو کھا لیا، اور پاکی بھی کھا لیتا ہے، کسی کے پاس پاپڑ ہو بسکٹ ہو اٹھا کے لے گیا، کہیں دانہ پڑا ہو روٹی پڑا اٹھا کے لے گیا۔ اس میں ائمہ احناف کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے مرغی پر قیاس کرتے ہوئے اسے حلال کہتے ہیں، اور صاحبین کے نزدیک اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ فقیہ العصر حضرت مولانا اشمت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کوے کے بارے میں یہی مسئلہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے قول پر یہ حلال ہے۔ اب اس کو لے کر ایک ہوا بنا دیا ہمارے فریق مخالف نے، اور وہ کون سا طوفان بدتمیزی ہے جو انہوں نے بپا نہیں کیا۔ اگر آپ کے ہاں کسی کے رد کرنے کے یہ اصول ہے تو پھر آپ ذرا اپنے گھر کا حال بھی ملاحظہ فرما لیں۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، جن نمبر 20 ہے اس کا، اور صفحہ نمبر 319 ہے۔ اس میں کوے کے بارے میں حضرت جی سے سوال کیا گیا تو موصوف صاف طور پر اس میں لکھتے ہیں کہ دانہ خور کوا کہ صرف دانہ کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا وہ بالاتفاق جائز ہے، اور مردار خور کوا بالاتفاق ناجائز ہے۔ اور خلط کرنے والا جسے اقعق کہتے ہیں، یعنی جو گندگی بھی کھاتے اور پاکی بھی کھاتے ہیں، اقعق اسے کہتے ہیں، اس کے بولنے میں یہ آواز اق اق پیدا ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے، اور اصحا حلت ہے مگر قرات تنزیہ میں کلام نہیں۔ اصحا صحیح قول کے مطابق یہ حلال ہے۔ تو کوا تو آپ کیا بھی حلال ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے جی فلاں کوا حلال ہے یا فلاں کوا حلال ہے، مولانا گنگوئی صاحب نے بھی اسی کوے کو حلال کہا جو حلال ہے، جیسے بھی ہو، لیکن کم سے کم کوا آپ کے ہاں حلال ہے، تو کوا خور تو آپ بھی ہیں۔ ہمیں کہتے کوا حلال ہے تو کھاؤ، تو آج تک آپ نے کوا کھایا؟ تو کوے خور تو آپ بھی ہیں، کوا خانی تو آپ بھی ہیں۔ اگر علماء دیوبند نے کوے کو حلال کہہ دیا تو پیچھے تو آپ بھی نہیں رہے نا۔ اچھا، موصوف کیا کہتے کہ اق اق میں اختلاف ہے، جو خلط یعنی کبھی پاکی کھاتا ہے کبھی ناپاکی۔ اصحا یہ کہ بھی حلال ہے۔ اب اق اق کہتے کسے؟ یہ میرے پاس میرے ہاتھ میں لسان العرب ہے، لغت کی مشہور کتاب ہے، اور اس کی جلد 9 اور 10 ایک ساتھ میرے پاس ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 232 ہے میرے پاس۔
اس میں لکھا ہے اک اک ہوا طائر معروف ذو لونین ابیض و اسود، مشہور پرندہ ہے اور دو رنگوں والا ہوتا ہے، سفید رنگ بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور کالا رنگ بھی ہوتا ہے، طویل و ذنب لمبی دم والا ہوتا ہے۔ تو اب سفید اور کالے رنگ والا لمبی دم والا تو وہی کوا ہے جو ہمارے شہروں میں گھومتا ہے۔ آپ کے ہاں یہ سفید اور کالا والا کوا جو اک اک ہے اصح قول کے مطابق حلال ہے۔ تو کوا خور تو اور دیسی کوے کھانے والے تو آپ ہوئے میرے بھائی، اور اعتراض آپ دوسروں پر کرتے ہیں۔ جو بھی کوا ہے آپ کہیں گے صغرے کبرے ملائیں گے تو چلو جو بھی کوا ہے کم سے کم کوا حلال تو ہے نا آپ کے ہاں، تو کوا خور تو آپ بھی ہیں میرے بھائی، پھر اپنے آپ کو کوا خور کہے نا۔ اب آپ کو مزے کی بات، اسی طرح یہی فتویٰ کوا کھانے کا اور کوے کے حلال ہونے کا یہ انوار شریعت ہے۔ اس انوار شریعت کے صفحہ نمبر 199 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ کوا 4 قسم پر ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ صرف دانہ ہی چکتا ہے جس کو فارسی میں زاغ کہتے ہیں، وہ حلال ہے، اور جو کوا مرداڑی کھاتے وہ حرام ہے، اور جو کوا پنجے سے شکار کرتے وہ بھی حرام ہے۔ جو دانہ بھی کھاتے اور مرداڑ بھی کھاتا ہے جس کو عربی میں اق اق کہتے وہ امام صاحب کے نزدیک حلال ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک مکروہ تحریمی، اور اول قول مفتہ بھی ہے۔ تو کوا خور تو آپ بھی ہیں، اور مفتہ بھی قول بھی یہ کہ کوا حلال ہے۔ اس طرح یہی فتویٰ فتاوی نظامیہ اس کے صفحہ نمبر 703 پر بھی موجود ہے۔ اب مزے کی بات، اس سے آگے چلیے، ان کے ہاں خچر اور گدھے کا گوشت بھی حلال ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ یہی فتاوی نظامیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 703 بنے گا، اور انوار شریعت ہے جن نمبر 2 ہے میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر 199 ہے۔ یہ آپ کے سامنے 199، دونوں میں عبارت ایک ہی ہے۔ کہتے گوشت گھوڑے یعنی گھوڑے کا گوشت، و خچر یعنی خچر کا، و گدھے میں اختلاف سخت ہے، صاحبین کے نزدیک حلال ہے۔ اگرچہ آگے اپنا مذہب یہی لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی امام صاحب کے قول پر، لیکن صاحبین کے ہاں تو حلال لکھ دیا نا۔ تو آپ کے ہاں گدھے اور خچر کا گوشت بھی صاحبین کے مذہب پر حلال ہے، معاذ اللہ۔ تو اگر کوئی صاحبین کو کل کٹ کے کہ گدھا خور خچر خور معاذ اللہ الیاذ باللہ، تو کیا جواب ہوگا اس کا آپ کے پاس؟ آپ گدھوں کو حلال کر دیں، آپ خچروں کو حلال کر دیں، پھر بھی ٹھیک ٹھاک اہل سنت، اور ہم امام صاحب کے مذہب پر کوے کی حلت کا فتویٰ یہ کہ جی اگر کوا حلال ہے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی طوطا حلال ہے میرے بھائی، بگلا حلال ہے، ٹڈی حلال ہے، آج تک کس سے کھائیے؟ بلکہ ٹڈی تو سامنے اگر آگی تو آپ کرات پیدا ہوگی، بھائی جو چیز حلال ہے اس کو کھائے بھی جائے۔ آپ کے یہاں بھی تو کوا حلال ہے، آپ نے کتنی دفعہ کھایا ہے؟ صاحبین کے نزدیک جو خچر اور گدھا کے گوشت حلال ہے، تو صاحبین نے کتنی دفعہ خچر اور گدھا کھایا؟ معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح اب آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، یہی فتاوی رضویہ ہے، اس فتاوی نظامیہ میں چمگادڑ کو حرام لکھا ہے، فتاوی نظامیہ میں بھی اور انوار شریعت میں بھی حرام لکھا ہے چمگادڑ کو۔ اور فتاوی رضویہ جن نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 318 ہے، اس میں لکھا ہے کہ چمگادڑ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جسے اس دیار میں باگل کہتے ہیں، اس کی حلت حرمت ہمارے علماء کرام رحمہ اللہ تعالی مختلف ہی ہے الاخر، مگر قواعد حنفیہ کے موافق وہی قول حلت ہے، چاہے چمگادڑ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ علماء احناف کے قواعد کے مطابق مولانا مرزا خان صاحب کہتے ہیں کہ حلت کا قول چمگادڑ حلال ہے۔ تو آپ تو کوا خور آپ ہے، خچر خور آپ ہے، گدھا خور آپ ہے، اب چمگادڑ خور بھی آپ ہوگے۔ کتنی دفعہ آپ نے آج تک چمگادڑ کھایا میرے بھائی؟ یہ کوئی گفتگو ہے یار؟ آپ مسئلے سے اختلاف کریں میرے بھائی، آپ مسئلے پہ اعتراض کریں، لیکن ذرا اپنے گھر کی بھی تو حالت دیکھنا۔ دیکھیں یہ میرے پاس رسائل محدث قصوری ہے، اسی طرح یہ میرے پاس فتاوی نظامیہ ہے، فتاوی نظامیہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 406، فتاوی نظامیہ صفحہ نمبر 406، یہ مستند ترین کتاب ہے، کوئی اس کا انکار کر کے دکھائے۔ اس حدیث سے بخاری نے، امام بخاری نے اوپر پاک ہونے پیشاب کتے کے حجت پکڑی ہے، اس حدیث سے بخاری نے اوپر پاک ہونے پیشاب کتے کے، یعنی امام بخاری کے نزدیک کتے کا پیشاب پاک ہے معاذ اللہ۔ تو اب آپ کے اصولوں پر میں کہوں کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، یہ الزام ہم کہ کتنی دفعہ امام بخاری نے کتے کا پیشاب استعمال کیا، اس سے منہ دھویا ہے، اس کو پیا ہے، اس کو پینے میں استعمال کیا معاذ اللہ۔ کل کو کوئی کہے
آپ کی زبان استعمال کر کے امام بخاری پہ اعتراض کریں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اوروں پہ اعتراض کرنے کے بجائے اپنے گھر کے ان کوا خوروں، اپنے گھر کے ان کتے کے پیشاب خوروں، اپنے گھر کے ان خچر خوروں اور گدے خوروں پر توجہ دیں اور چمکادر خوروں پر توجہ دیں، تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کوے آپ حلال کریں، خچر آپ حلال کریں، گدے آپ حلال کریں، چمکادر آپ حلال کریں، کتے کے پیشاب کو آپ پاک اور پوتر کریں، اور اعتراض علماء دیوبند پر۔ عجیب بات ہے، ایک مسئلہ علماء دیوبند بیان کرے کوے خور ہو گئے، اور ایک مسئلہ آپ بیان کرے، اوپر سے خچر اور گدھا بھی بیان کرے کہ وہ بھی حلال ہے، چمکادر بھی بیان کرے کہ وہ بھی حلال ہے، کتا بھی بیان کر دے کہ اس کا پیشاب بھی پاک ہے، معاذ اللہ۔ آپ ٹھیٹ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ اپنے چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیریں، اس کے بعد پھر دوسروں پہ اعتراض کریں۔ اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس، تو ایسے حوالے بھی ہیں کہ آپ کے یہاں لومڑی بھی حلال ہے، آپ کے یہاں خنزیر بھی حلال ہے، لیکن فی الحال ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں۔ عقل مند ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، نہیں تو پہلے ہی آپ نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے عادت کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مزید بھی اگر آپ ہمارے ہاتھوں ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نزدیک تو سب سے محبوب کام ہی اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنا ہے۔ ہم اس کام سے انشاءاللہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وما علینا